أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في موضع آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما قابل احترام بزرگان دین، امت محمدیہ کے نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم اور آپ کو اس دار فانی کے اندر بے شمار مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنا کر کے پیدا فرمایا۔ انسانوں کے زمرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فضیلت دیتے ہوئے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والا، اس کی ذات پر ایمان رکھنے والا اور آخری نبی تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان رکھنے والا بنا کر کے پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ اللہ سے دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک بدن میں سانس باقی رکھے اس دین پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ برادران، مختصر حمد کے بعد آئیے آخر نبی تاجدار مدینہ سرور کونین سید الثقلین تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے، جن کی بدولت شریعت ہمارے اور آپ کے سامنے بھیجی گئی، جن کا بھیجنے کا واحد مقصد یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو غیروں کی عبادت سے نکال کر اپنی عبادت کروانے کی طرف لائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام احکامات ہمارے سامنے پیش فرما دیے جن حکموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
پیش کرنے کا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نافذ فرمایا تھا۔ ایسے نبی پر درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران، مختصر حمد و ثنا کے بعد میں اپنی اصل موضوع کی طرف آ جانا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں جمعہ میں ایک خصوصی کوئی نہ کوئی موضوع آپ کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ آج جس موضوع کو میں نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے وہ ہے اخلاص کی اہمیت کیا ہے، اخلاص کسے کہتے ہیں۔ اس تعلق سے میں نے سورہ بینہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ انشاءاللہ اس آیت کریمہ سے ہم آغاز کریں گے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ سورہ بینہ میں اللہ نے کیا فرمایا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ حکم نافذ فرما دیا تھا۔ کیا حکم تھا؟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، کہ تم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، مخلصین لہ الدین، خالص ہو کر کے، یکسو ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاؤ، خالص ہو کر، مخلصین۔ اسی بات پر انشاءاللہ میں خطبہ دینے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، عبادت کے لیے تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ کس کی عبادت؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت۔ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کریں۔ کیسے کریں عبادت؟ طریقہ بتایا اللہ نے۔ کیا فرمایا؟ مخلصین، اخلاص ہو کر کے، مخلص ہو کر کے، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہ اخلاص کس چڑیا کا نام ہے؟ اخلاص کسے کہا جاتا ہے؟ برادران عزیز، آپ ڈکشنری اٹھائیں یا جو ہے آپ تفاسیر اٹھائیں، اخلاص کے مختلف مفسروں نے مختلف طریقے سے جو ہے اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے۔ اگر آسان جملوں میں کہا جائے اخلاص کسے کہتے ہیں تو یوں سمجھیے، کسی چیز کو پاک و صاف کرنے کے لیے، یعنی کسی چیز کو پاک و صاف کرنا، خالص کرنے کا نام اخلاص ہے۔ کسی چیز کو پاک کر دینا، گندگی سے نکال کر کے اسے پاک کر دینے کا نام کیا ہے؟ اخلاص ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، دیکھیے میری عبادت میں کسی دوسرے کی ملاوٹ نہ کرو اور میری عبادت کو میرے لیے خالص کر دو، میری عبادت کو میرے لیے خالص کر دو۔ اس کا نام ہے اخلاص۔ ایک آدمی جب اللہ کی عبادت کرتا ہے، امام راغب فرماتے ہیں اخلاص کس چیز کا نام ہے، کہتے ہوئے انسان اپنی تمام تر عبادتوں کو صرف اور صرف دنیا کی ہر شے سے جدا کر کے، دنیا کی ہر چیز سے جدا کر کے اللہ کے لیے خالص کر دینا۔ عبادت اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، صدقہ اللہ کے لیے، خیرات اللہ کے لیے، تمام تر عبادتیں صرف اللہ کے لیے کرنے کا نام اخلاص ہے۔ آپ بولیں گے مول صاحب ہم نے تو ہماری ساری عبادتیں اللہ ہی کے لیے کی ہوئی ہیں، اخلاص ہمارے اندر موجود ہے، ہم نے ساری عبادتوں کا منبع اور تمام عبادتوں کا سر چشمہ ہم نے کیا ہے، صرف اللہ کو مانا ہے۔ لیکن تھوڑا رک کر کے اگر گریبان میں جھانکیں گے تو ہماری عبادتوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی یا چاہتے ہوئے بھی کسی دوسرے کی ملاوٹ شامل ہو جاتی ہے، کسی دوسرے کی ملاوٹ شامل ہو جاتی ہے۔ کس طریقے سے؟ دیکھیے کہ آدمی نماز پڑھتا ہوتا ہے، نماز پڑھتا رہتا ہے، اللہ کے نبی نے ایک بڑی پیاری بات ایک پیاری حدیث کو بیان فرماتے ہوئے کہا، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے ریاکاری کے لیے صدقہ و خیرات کیا اس نے شرک کیا۔ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی دوسرا آدمی آ گیا، رشتہ دار آ گیا، کوئی بڑا آدمی آ گیا، اب
وہ نماز پڑھتے پڑھتے اگر وہ سجدہ تھوڑا لمبا کر لیتا ہے تاکہ وہ آنے والا آدمی مجھے دیکھ لے، نماز پڑھتے پڑھتے رکوع میں گیا، رکوع تھوڑی لمبی کر لیتا ہے، تو رکوع تھوڑا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بھئی میرا بڑا آدمی آ گیا ہے، کوئی بڑا جو ہے صاحب منصب والا آدمی آ گیا، جو ہے محلے کا بڑا آ گیا، میں اسے تھوڑا دکھاؤں کہ میں نمازی ہوں، میں اسے دکھاؤں کہ نمازی، تو وہ نماز پڑھتے پڑھتے تھوڑا سجدہ لمبا کر لے، رکوع لمبا کر لے، 2 رکعت پڑھنے کی جگہ 4 رکعت پڑھ لے، اس نے اللہ کو خوش کرنے کے بجائے اس نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جو یہ لمبی عبادت کی ہے، جو لمبا سجدہ کیا ہے، اس کی سجدے سے اخلاص غائب ہو گیا، للہیت غائب ہو گئی، اور اس کے سجدے میں ریاکاری شامل ہو گئی ہے کہ نہیں؟ دکھاوا شامل ہو گیا۔ اخلاص کی ضد کیا ہے؟ ریاکاری ہے۔ اخلاص صرف اللہ کے لیے، اور اس کی ضد کیا ہے؟ ریاکاری، دکھاوا۔ اگر دکھاوے کے لیے تم نے زندگی میں نماز پڑھی، چاہے وہ کسی کو بھی ہو، کسی کو دکھانے کے لیے ہو، صرف بیوی گھر میں نماز پڑھ رہی ہے شوہر کو دکھانے کے لیے کہ میں نمازی ہوں، بیٹا نماز پڑھ رہا ہے باپ کو دکھانے کے لیے کہ میں نمازی ہوں، محلے میں کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے یہ دکھانے کے لیے لوگوں کو کہ میں نمازی ہوں، دیکھیے بڑا محتاط رہے اس بات پر۔ مفسرین کہتے ہیں اخلاص کی اہمیت بتاتے ہوئے، جس طریقے سے انسان کی زندگی کے لیے روح کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ میں زندہ ہوں کس بیس پر؟ کہ مجھ میں روح باقی ہے۔ اگر میرے جسم سے، انسان کے جسم سے روح نکل جائے، کیا نکل جائے؟ جان نکل جائے، روح نکل جائے، تو انسان کا جسم جس طریقے سے بیکار ہو جاتا ہے، بے معنی ہو جاتا ہے، روح کے نکلتے ہی اسے زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے، اس کی کوئی اہمیت تمہارے نظر میں نہیں رہتی۔ اسی طرح اگر عبادتوں سے اخلاص نکل جائے تو تمہاری عبادتیں بھی تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اگر تمہارے عبادت سے اخلاص نکل جائے تو جسم کے زندہ ہونے کے لیے روح کا ہونا ضروری، اور عبادت کا زندہ رہنے کے لیے اور عبادتوں کا ثمرہ پانے کے لیے، عبادتوں کا بدلہ پانے کے لیے عبادت میں اخلاص کا ہونا ضروری ہے، روح کا ہونا ضروری ہے۔ عبادتوں کی روح کیا ہے؟ اخلاص، للہیت، اللہ کے خاطر۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین۔ ہم نے تمہیں یہ حکم دیا ہے میری عبادت صرف اخلاص کے ساتھ کیا جائے، للہیت کے لیے کیا جائے۔ دیکھیے کتنی بڑی اہمیت اخلاص کی، روح کی حیثیت رکھتی ہے ہماری عبادتوں میں۔ آدمی زندگی بھر نماز پڑھتا رہا، زندگی بھر روزہ رکھتا رہا، زندگی بھر تلاوتیں کرتا رہا، زندگی بھر وہ آدمی جو ہے خیر خیرات کرتا رہا، لیکن وہ حدیث یاد ہے بڑی پیاری، متفق علیہ روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کا فیصلہ سب سے پہلے کرے گا۔ کتنے لوگوں کا؟ 3 لوگوں کا۔ 3 لوگوں کا فیصلہ اللہ قیامت کے دن، سارے لوگ کھڑے ہوں گے قیامت کے میدان میں، لیکن اللہ فیصلہ کرے گا سب سے پہلے 3 لوگوں کا۔ پہلا آدمی بتاتے ہوئے اللہ کے نبی نے کہا، پہلا آدمی شہید ہوگا، اللہ اکبر، جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے کرتے مار دیا گیا، قربان ہو گیا اللہ کی راہ میں، شہید کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اٹھائے گا۔ اب دیکھیے اخلاص بتا رہا ہوں میں، کیا بتا رہا ہوں؟ اخلاص، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین۔ اللہ نے اخلاص کی جو تعلیم دی، عبادت کیا ہے؟ نماز پڑھنا عبادت ہے؟ صرف نماز پڑھنا عبادت ہے؟ نہیں میرے عزیزو، نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، حج کرنا عبادت، زکوٰۃ دینا عبادت، خیر خیرات کرنا عبادت، ایک مسلمان بھائی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ جو ہے پیش آنا عبادت، جہاد کرنا عبادت، تعلیم سیکھنا اور سکھانا عبادت۔ عبادت کے کئی
درجے اور کئی طریقے کی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی. تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ قیامت کے دن شہید کو کھڑا کر دیا جائے گا جس نے اللہ کے راہ میں اپنی گردن کٹا دی. اللہ کہے گا اٹھو، شہید کھڑا ہوگا. اللہ اس شہید کو پہلے کیا کریں گے معلوم؟ اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے. حدیث میں کیا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ شہید کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے. اللہ کہے گا دیکھو میں نے تجھے طاقت دیا، میں نے تجھے قوت دیا، میں نے تجھے جو ہے ہمت دی، میں نے تجھے تندرست بنایا، میری ہر نعمت میں نے تجھے تیرے جسم کے اندر ڈال دی. اچھا میری نعمتیں تجھے یاد ہے؟ شہید کہے گا اللہ یاد ہے. یہ قوت تیری، یہ طاقت تیری، یہ ہمت تیری، اے اللہ ساری نعمتیں تیری ہے خدایا. اللہ جب پوچھے گا اچھا یہ تمام نعمتیں جب میں نے تجھے دیا تو نے ان نعمتوں کا بدلہ کیا کیا تو دنیا میں؟ کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ شہید ہوا؟ معلوم ہے، لیکن اللہ سوال کرے گا اور جواب دینا پڑے گا اسے. جی ایسا ہی نہیں کہ اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دے، ایسا نہیں ہوگا. اگر کسی کو بغیر فیصلہ کیے اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دے آپ تو کہیں گے اے اللہ تو نے تو میری زیادتی کی، نہ میرا حساب نہ میرا کتاب، بغیر پوچھے مجھے اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیا. یہ کیسا فیصلہ ہے؟ اللہ کہ لا یظلمون فتیلا، اللہ کہتا ہے تمہاری ذات پر کھجور کی گھٹلی کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. جی اللہ ظالم نہیں ہے. اللہ تمہیں جہنم میں ڈالے گا تو تمہاری گواہی کی بنیاد پر ڈالے گا اللہ تبارک تعالیٰ. تم کہو گے اللہ میں خطا کار تھا، میں مستحق ہوں جہنم میں جانے کا، یہ تیرا ظلم نہیں ہے، یہ تیرا عدل ہے. اللہ اکبر. تو آپ اعتراف کریں گے، آپ قبول کریں گے ہر گناہ کو. شہید کھڑا ہے، اللہ اپنی نعمتیں یاد دلا کر کے کہتا ہے اچھا بتا کیا کیا میرے نعمتوں کا بدلہ کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ تو جانتا ہے میں نے جہاد کیا، تیرے راہ میں لڑتا رہا. اے اللہ میں اس وقت تک لڑتا رہا جب تک کہ میرے جسم کے اندر ایک خون کا خطرہ باقی تھا. اے اللہ میں نے تیرے خاطر جہاد کیا، دشمنوں کو چھاڑتا چلا گیا یہاں تک کہ میں تیرے راہ میں شہید ہو گیا. مولا میری گردن میں نے اڑا لی، میرے گردن کو جو ہے تیری راہ میں قربان کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیری راہ میں تیرے دربار میں آ پہنچا ہوں. اللہ کہے گا اللہ معلوم ہے نا بھی وَاسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ جَهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر کھٹکنے والی باتوں کو بھی جانتا ہے. اب جو جہاد کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے وہ جو لڑ رہا ہے کس وجہ سے لڑ رہا ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ متفق علیہ روایت میں نبی کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات. حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى. تمہارا ہر عمل کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ڈیپینڈ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر نیت کے تمہارا فیصلہ نہیں کرے گا. نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اللہ فیصلہ کرے گا کہ کس نیت سے پڑھ رہا ہے. روزہ تو رکھ رہا ہے اللہ فیصلہ کرے گا. صرف روزہ نہیں دیکھے گا تمہارا، اللہ تمہاری نیت دیکھ کر کے تمہارا فیصلہ کرنے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس شہید سے پوچھیں گے کہ تو نے کیوں جہاد کیا؟ وہ وہاں جھوٹ کہے گا اللہ تیرے راہ میں قربان ہو گیا تجھے راضی کرنے کے لیے. اللہ کہے گا میں تیرے دل کے بھید کو جانتا ہوں، انہ علیم بذات الصدور. میں تیرے دلوں کے اندر کھٹکنے والی راز کو جاننے والا ہوں. اللہ کہے گا تو نے یہ جو کام کیا ہے یہ سراسر تو جھوٹ بول رہا ہے، تو یہ دکھاوے کے لیے دنیا میں کیا تھا. اللہ اکبر. سارے شہیدوں کا معاملہ وہ نہیں، سارے شہیدوں کا معاملہ ہے نہیں. اس شہید کا وہ حشر ہوگا جو دنیا کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو دکھانے کے لیے جہاد کرتا رہا. لوگ مجھے بہادر کہیں، لوگ مجھے نڈر کہیں، لوگ مجھے پہلوان کہیں، لوگ مجھے واہ واہی کہیں، لوگ دنیا میں مجھے شہیدوں میں مجھے پکارتے رہیں. اس کے لیے کیا کیا جائے گا؟ لڑا. وہ دنیا میں لڑتا رہا، آخرکار انجام کیا ہوگا معلوم؟ یہی نیت پر اور اخلاص پر اس کا فیصلہ کیا جا رہا ہے. اسی نیت پر شہید ہونے کے باوجود بھی اللہ اسے فرشتوں کو کہیں گے
اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جا کر جہنم میں پھینک دو۔ استغفر اللہ۔ ذرا ہماری عبادتوں کو اس اخلاص کے میزان میں رکھ کر کے تولو، ہماری نمازوں کو اس اخلاص کے میزان پر رکھ کر کے تولو، ہماری صدقہ و خیرات کو مخلص ہو کر کے، خالص ہو کر کے اللہ کے لیے کیے ہیں کہ نہیں کیے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کہ نہیں کیا، تھوڑا دنیا میں اس کا محاسبہ کر لو، ورنہ دنیا کے بعد ایک میدان قائم ہونے والا ہے، قیامت کا میدان۔ اس میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا محاسبہ کرے گا۔ شہید کو جہنم میں، پہلا آدمی۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، ایک عالم کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ جی دیکھیے، عبرت ہے علماء کے لیے بھی، عالموں کے لیے بھی عبرت ہے اس چیز کے اندر۔ علماء سے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر نہیں، آخرت کے اندر عالموں کو اللہ کھڑا کرے گا۔ اللہ عالم کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا۔ اللہ اکبر۔ عالم کو اپنی نعمتیں، میں نے تجھے علم دیا، قرآن پڑھایا، قرآن کی تعلیم، تفاسیر کی تعلیم، دنیا کے تمام علوم سے تجھے میں نے آراستہ و پیراستہ کیا، تو نے کیا کیا؟ عالم کہے گا، اے اللہ میں قرآن پڑھتا رہا، لوگوں کو پڑھاتا رہا، واعظ سناتا رہا، اے اللہ تیری عبادت کی طرف میں بلاتا رہا مولا کریم۔ اے اللہ تو جانتا ہے یہی کام کرتے کرتے میں دنیا سے رخصت ہو گیا، تیرے دربار میں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اس عالم سے، یہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے دنیا میں ریاکاری کے لیے یہ کام کرتا رہا، قرآن پڑھا۔ کتنے ایسے علماء جن کی زندگیوں میں ساری زندگی عبادت میں گزر گئی، کتابت میں گزر گئی، ساری زندگی اللہ کو منانے میں، راضی کرنے میں گزر گئی، پڑھنے پڑھانے میں گزر گئی، لیکن اگر اللہ کے پاس جائے اس کے جھولی میں کوئی اجر نہ ملے تو میرے عزیزو ایسے علم کا کیا فائدہ ہے؟ اسی لیے اگر تم علم جانتے ہو، علم کو سمجھتے ہو، قرآن کو پڑھتے ہو، قرآن کو پڑھاتے ہو، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اخلاص کے ساتھ وہ عمل کرتے رہو۔ ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، دکھاوا نہیں اور چاپلوسی نہیں۔ مولوی صاحب اس کے خلاف بولیں گے تو کیا ہوگا؟ مولوی صاحب اس کے خلاف بولیں گے تو میرا جو ہے ہدیہ کٹ ہو جائے گا۔ نہیں میرے عزیزو، اگر ایسا سمجھ کر کے کوئی عالم دنیا کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے علاوہ، دنیا کو راضی کرنے کے لیے اپنے واعظ، اپنے بیانات اللہ کی دین کو بیچتا ہے، اللہ کی قسم ہے ایسے عالم کا حشر قیامت کے دن وہی جہنم ہے جس میں ڈھکیلنے کا اللہ نے وعدہ کیا۔ فرشتوں سے اللہ کہے گا، اس عالم کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جا کر کے جہنم میں ڈالو، کیونکہ اس نے دنیا میں جو کچھ عمل کیا وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، واہ واہی لوٹنے کے لیے کیا ہے۔ اگر میں کہہ دیتا تو فلاں بڑا آدمی، مسجد کا متولی ناراض، مسجد کا سیکریٹری ناراض، مسجد کا خزانچی ناراض، اللہ کی قسم ہے دنیا کا کوئی آدمی تم سے ناراض ہو جائے چلے گا، اللہ ناراض ہو جائے تو تمہاری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ جی دنیا اور آخرت برباد۔ تو علم کا ایک تقاضا ہے، بلغوا انی ولو آیا، جو تمہیں اللہ کی باتیں معلوم ہیں وہ لوگوں تک پہنچاؤ، کسی کو پسند آئے تو آئے، نہ پسند آئے تو تمہارا کوئی جو ہے بگڑنے والا نہیں۔ عالموں کے لیے یہ یہاں پر سوچنے کی بات ہے، انسان علم سیکھنے کے بعد علم کو پھیلانے کی ضرورت، اور جب علم سکھاتا ہے تو سکھانے میں بھی تمہارے اندر اخلاص ہونی چاہیے۔ آپ نے بھی قرآن پڑھا، دوسروں کو پڑھا رہے، اس غرض سے نہ پڑھائیں کہ یہ آدمی زندگی بھر کہتا رہے کہ اس کو میں نے پڑھایا ہے، میں نے پڑھایا ہے۔ پڑھا دیا، دعا کریں اے اللہ اس کے پڑھنے میں مجھے بھی برکت دے، اس کے پڑھنے میں مجھے بھی ثواب دے، اے اللہ میری اعمال کو تو قبول فرما، اے اللہ میری نیکیوں کو قبول فرما۔ یعنی تمہارا ہر عمل اللہ کی رضا سے جڑا رہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کی رضا شامل نہ رہے۔ دوسرا آدمی، نبی نے کہا تیسرا آدمی کون ہے معلوم؟ سخی، مالدار، جسے اللہ نے صاحب ثروت بنایا ہے۔ مالدار دنیا میں دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے معلوم؟ صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے۔ میری بات نہیں ہے، یہ میری بات نہیں ہے، قرآن و حدیث کی ہے۔ قرآن و حدیث میں اللہ نے اعمال کو جو ہے نچھوڑ کر کے تمہارے سامنے رکھ دیا ہے تاکہ تمہیں فیصلہ کرنا ہے کون سا عمل تمہیں چننے کی ضرورت ہے، کون سا عمل چننے کی ضرورت۔ ریاکاری والا عمل ہونا
یا اخلاص والا عمل ہونا؟ کون سا عمل چاہیے تمہیں؟ اللہ کو راضی کرنے والا عمل یا لوگوں کو راضی کرنے والا عمل؟ اللہ نے دیا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ کہتا ہے عبادت کرو تو میری اخلاص کے ساتھ کرتے رہنا زندگی بھر۔ تو سخی آدمی صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، کب بھی چندہ پوچھ اٹھا کے دیتا ہے، کب بھی چندہ پوچھ اٹھا کے دیتا ہے، کب بھی۔ اللہ اکبر، کیسے 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 سخی دنیا سے چلے گئے، کیسے کیسے سخی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ زندگی کا ہر مال و متاع اللہ کے راہ میں قربان کر دیا۔ ایسا غنی کوئی ہے نہ ہوگا میرے خیال سے میرے عزیزو۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جو ہے 1000 2000 کے چندے مسجدوں کے لیے دے کر اترا کر کے چلتے ہیں، اب سوچتے ہیں کہ بھی میرا نام لیا جائے تو اچھا ہے۔ اعلان کر رہے تو مول صاحب میں 1000 روپے چندہ دیا، اچھا ہے، دل کو تسلی ملتی، چل بھائی میرا بدلہ مل گیا۔ اللہ یہی کہے گا قیامت کے دن، کیا کہے گا؟ سخی کو اٹھائے گا اور پوچھے گا، پہلے اسے اعتراف کروائے گا، کیا میں نے تجھے مال نہیں دیا؟ کہے گا کہ اللہ دیا، میں نے متاع، دولت، عزت، شہرت، ساری چیزیں تجھے دی۔ وہ کہے گا اچھا دیا اللہ، کیا کیا؟ اللہ سے کہے گا اے اللہ تیرے دیے ہوئے مال میں وہاں صدقہ کرتا رہا جہاں جہاں تو نے مجھے دینے کا حکم دیا۔ کوئی مجلس، کوئی ایسا کام نہیں ہے اے اللہ جہاں مال کی ضرورت پڑے اور میں نے زندگی میں نہ دیا ہو۔ اے اللہ تیرا دیا ہوا مال میں دنیا میں کرتا صدقہ کر کے آ گیا، لٹا کر کے آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہے گا یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے نا، بھی اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہے گا؟ اے فرشتوں یہ جھوٹا ہے، یہ کاذب ہے، اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہو لے جا کر جہنم میں ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ تم نے صدقہ بھی کیا، روزہ بھی رکھا، عبادتیں بھی کی، شہید بھی ہو گئے، اللہ کی راہ میں ملا کیا؟ جہنم۔ کیا نہیں تھی؟ تمہاری عبادتوں میں نہیں تھا تو کیا نہیں تھا؟ اخلاص نہیں تھا، روح نہیں تھی، جان نہیں تھی اس کے اندر۔ ہاں، تمہاری عبادتوں میں اخلاص نہیں تھا، اس لیے تمہارے عبادتوں کو لپیٹ کر کے جہنم کے کنویں میں ڈال دیا گیا، تمہارے اعمال کو لپیٹ کر۔ اس لیے اللہ کہتا ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہے، بڑی پیاری بات اللہ کے نبی نے کی۔ کیا کہا معلوم؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم۔ اللہ کے نبی نے اس حدیث کے ٹکڑے میں ایک بات بیان فرمائی، کہا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم۔ اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ، کیا اللہ کے نبی کیا فرمایا؟ بے شک، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا دنیا کے اندر، کالا ہو کہ گورا ہے، موٹا ہے کہ دبلا ہے، سمارٹ ہے کہ نہیں ہے، پاؤڈر لگایا کہ نہیں لگایا۔ میری ماں اور بہنیں کان کے پردے کھول کر کے سنیں، یہ حدیث ان کے لیے عبرت کا نشان بنایا جا سکتا ہے۔ اس حدیث کے اوپر کل قیامت کے دن اللہ تم سے یہ سوال کرے گا، میرے بندوں نے، سنانے والوں نے تمہارے سامنے میرے احکام، میرے نبی کے احکام سناتے رہ گئے، تم نے میرے باتوں کو، میرے نبی کی باتوں کو انسنی کر دیا۔ میری ماں اور بہنوں سنو، اللہ کے نبی کہتے ہیں ان اللہ لا ينظر، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، پاؤڈر لگائی کہ نہیں لگائی، لپسٹک لگائی کہ نہیں لگائی، اللہ نہیں پوچھے گا۔ ماں اور بہنوں اگر تمہاری صورتوں میں روشنی چاہتے ہو، نور چاہتے ہو، اللہ کیا دیکھتا ہے؟ ہائے میرے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ یہی چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ۔ گورا ہے کہ کالا ہے، گوری ہے کہ کالی ہے، اللہ نہیں دیکھے گا۔ کتنا سج سور کر کے آیا، نہیں دیکھے گا۔ لباس کیسا ہے، اللہ نہیں دیکھے گا۔ 500 میٹر کا کپڑا پہنا کہ 50 روپے والا کپڑا پہنا، اللہ نہیں دیکھے گا۔ صورت، پورا جسم تمہارا، پوری چپل کتنے کے ڈالے، پیراگن ڈالا کہ وہ ہڈ لینڈ کے ڈالے، نہیں دیکھے گا اللہ تعالیٰ، بالکل نہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک جملے میں تمہاری حیثیت کو زیرو کر دیا، زیرو۔ اللہ کے نبی نے تمہاری شخصیت کو، تمہاری انا کو،
تمہاری جو ہے یہ اکڑ کو اللہ کے نبی نے ایک جملے میں کہا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم. اے لوگو تم کتنے قیمتی لباس پہن لو، کتنے قیمتی جوتے پہن لو، کتنے قیمتی جو ہے اپنے آپ کو زیب تن کر لو، کتنے قیمتی آپ جو ہے سج و سور کر کے آ جاؤ لباس پہن کر، اللہ کے نبی نے کہا اللہ تمہاری صورتوں کی طرف دیکھنے والا ہرگز نہیں ہے. اکڑ اسی بات پر ہے نا بھائی. آج کل کوئی موٹا تازہ تندرست اچھا ہے تو اپنی تندرستی پر اکڑ کر رہا ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی اچھا لباس پہنا ہوا ہے اپنے لباس پر اکڑ کر کے چل رہا ہے، کوئی جوتے اچھے، کوئی مال اچھی گاڑی لے کر کے اکڑ کے چل رہا ہے. اللہ نے کیا فرمایا آگے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا معلوم؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم. اے لوگو اللہ تمہارے مال کو بھی نہیں دیکھتا. اللہ اکبر. ذات زیرو ہو گئی اللہ کی نظر میں، تمہاری شکل و صورت زیرو، کوئی اس کا ویلیو اللہ کے پاس نہیں ہے، کوئی اللہ کے پاس اس کی قدر نہیں ہے. اور اللہ نے کہا وَأَمْوَالِكُمْ، تمہارا مال، تو کروڑ روپے کا مالک ہو، لاکھ روپے کا ہو یا ارب پتی ہو، اللہ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں. کروڑ پتی ہے، اللہ کہتا ہے تو بھکاری ہے، میں نے دیے کروڑ روپے تجھے. ارب پتی ہے، اللہ کے انتم الفقراء، تم بھکاری. دنیا کا ہر کروڑ پتی دنیا کا ہر کروڑ پتی اللہ کے سامنے بھکاری ہے. جی وہ اللہ کی بھیک ہے، اللہ نے اس کی جھولی میں ڈالا. اللہ تو اس کے پاس تھا کیا میرے عزیزو؟ کیا تھا اللہ کہتا ہے تو بھکاری تھا. کروڑ روپے دیا تو بھی میں نے دیا، 1000 روپے دیا تو بھی میں نے. تو بھکاری ہے، میرے سامنے مال کی اکڑ کرتا ہے. اللہ کہتا ہے تیری مال کی ضرورت نہیں ہے مجھے. اللہ اکبر. کیا کہا؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، تمہارے مال کی طرف نہیں دیکھتا اور اللہ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا. اچھا کیا دیکھتا ہے بھی؟ کیا دیکھتا ہے؟ جواب دیا اللہ نے وَإِنَّمَا يَنظُرُ إِلَىٰ خُلُوبِكُمْ. اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا اللہ تمہاری طرف دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اللہ، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ. کیوں دیکھتا ہے بھائی؟ یہی وہ دل ہے جس دل کے اندر شر، برائی، فساد، نیکی، خیر خواہی ہر چیز پیوستہ ہے. اللہ تمہارے دل کو دیکھ کر کے فیصلہ کر رہا ہے. قلوبکم وآمالکم. دیکھیے اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. تمہاری صورت سے کوئی جو ہے مطلب نہیں، تمہارے مال سے کوئی مطلب نہیں. اللہ کو مطلب ہے تو تمہارے دل سے ہے. مالدار بھی عبادت کر رہا ہے تو اللہ اس کا دل دیکھتا ہے. غریب بھی عبادت کر رہا ہے، اللہ اس کا دل دیکھتا ہے. فقیر بھی اللہ کے سامنے رو رہا ہے، اللہ اس کا دل دیکھتا ہے. مالدار کی مالداری کو نہیں دیکھتا، خوبصورت آدمی کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ ایک مرسیڈیز میں نماز کے لیے تم آئے ہو نا بھائی، جمعہ کی نماز کے لیے، کوئی کار میں آیا، کوئی بائک میں آیا، کوئی سائیکل میں آیا، کوئی پیدل آیا، کوئی جو ہے لنگڑتے ہوئے آیا، کوئی جو ہے چلتے ہوئے آیا، کوئی بیساکھی پکڑ کر کے آیا، کوئی لکڑی پکڑ کر کے آیا، کوئی کسی کو جو ہے 2-4 آدمی پکڑ کر کے جو ہے مسجد کی جو ہے در و دیوار سے لا کر کے چھوڑ دیا. اللہ کی نظر میں مرسیڈیز میں آنے والے کی ویلیو، گاڑی میں آنے والے کی ویلیو، سائیکل میں آنے والے کی ویلیو، چلتے ہوئے آنے والے کی ویلیو الگ الگ ہے. اللہ کہتا ہے یہ تمام چیزیں میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں. تم کس میں آئے اس کا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کہتا ہے آنے کے بعد تم نے جو عبادت کی، اللہ تمام کے دلوں کو دیکھ رہا ہے کہ تمہارے دلوں میں عبادتوں کا مقصد کیا تھا، کس کو راضی کرنے کا مقصد تھا، کسے خوش کرنا چاہتے تھے، کسے راضی کرنا چاہتے تھے. اللہ اسی لیے کہتا ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم وانما، اللہ کے نبی نے فرمایا وانما ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے، کس طریقے سے تم نے عمل کیا، کس طریقے سے تم نے نماز پڑھی، اخلاص تھا کہ نہیں تھا، للہیت تھا کہ نہیں تھی. اللہ تعالیٰ اس لیے تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے. تو میرے عزیزو، ان تمام باتوں سے، ان حدیث سے
اور اس سورہ بینہ کی آیت کریمہ سے ہم یہ بات عکس کرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے لب لباب خطبے کا، یہ سارا کا سارا خطبے کا لب لباب کیا ہے معلوم؟ عبادت کرو زندگی میں، چاہے وہ صدقہ ہو، خیرات ہو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، ساری چیزیں کس کے لیے ہونی چاہیے؟ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ صدقہ دو اور اسے بھول جاؤ۔ یہ کوشش کبھی ہرگز نہ کرنا کہ میری صدقے کی تعریفیں کی جائیں، میری زکوٰۃ کی تعریفیں کی جائے، میرے روزے کی تعریفیں کی جائے، میرے حج کی تعریفیں کی جائے۔ حج کر کے لوگ آ جاتے ہیں زندگی بھر حاجی صاحب، عمل میں زیرو، زندگی بھر حاجی ٹائٹل لگ جاتا ہے، کون مرے بھی؟ حاجی صاحب مرے، عمل میں کیا ہے؟ زیرو۔ اللہ قیامت کے دن اٹھائے گا، اللہ پوچھے گا عمل لے کے آیا کہ نہیں لے کے آیا؟ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، ہے کہ نہیں؟ یہ نوری، یہ خاکی اپنی فطرت میں ہے، نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو عمل سے انسان وہ بھی کیسا عمل ہونا چاہیے؟ اخلاص والا عمل۔ عمل تم کر رہے ہو لیکن اس عمل میں بھی تمہیں کیا ہونا؟ اخلاص کا ہونا ضروری ہے، روح کا ہونا ضروری ہے، تمہارے اعمال میں جان کا ہونا ضروری ہے۔ تمہارے روح سے، تمہارے عمل سے اگر روح نکل جائے، جیسے آدمی کا جسم بیکار ہو جاتا ہے، اسی طرح تمہارا عمل بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے، ہمارے ماں اور بہنوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان، اپنے عمل کو درست کرنے کی کوشش کریں، اپنے اعمال کو سنوارنے کی کوشش کریں، اپنے چہرے کو سجانے کے بجائے اپنے عمل سے اپنے چہرے کو سجانے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ چہروں کی طرف نہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ لوگوں سمجھ جاؤ، دنیا کے اندر یہی وہ باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سامنے واضح کر دیا، اور اللہ کہتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو میرے مخلصین بندوں میں شامل ہوں گے، اخلاص والے بندوں میں شامل، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے اجر عظیم رکھا ہوا ہے، بہت بڑا اجر۔ مخلص بندوں کے لیے بہت بڑا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا۔ وہ اجر کیا ہے؟ جنت۔ جس چیز سے تم نے رکا، اللہ تعالیٰ جنت میں وہ ساری چیزیں تمہیں دینے والا۔ تو میرے عزیزو، اخلاص کی بڑی اہمیت شریعت اسلام کے اندر ہے، اور بھی باتیں رہ گئی، لیکن اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے ہر عبادت میں اخلاص کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے ریاضتوں کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول فرمائے، اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں ریاکاری سے حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ دکھاوے کی عبادتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم جو بھی نیک کام کریں، اے اللہ تیری رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں تو زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ کر تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین یا رب العالمین۔